اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصہ میں مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے اس کتاب یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ چنانچہ جب ان دونوں میں سے پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے اپنے کچھ ایسے سخت جنگجو بندے بھیج دیے جو تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے، اور خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور ہم نے گردش زمانوں کو تمہارے حق میں دشمن کے خلاف کر دیا، یعنی تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کثیر التعداد بنا دیا۔ دیکھو اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے۔ پس جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور بندوں کو مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح جبراً داخل ہو جائیں جس طرح پہلی بار حملہ آور داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر وہ قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر فساد و سرکشی کی طرف لوٹے تو پھر ہم بھی اسی طرح لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جس طرح اچھائی کی دعا کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے، سو ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل و کرم یعنی رزق تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر ضروری چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب یعنی نوشتہ نکالیں گے جس سے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ ہم حکم دیں گے کہ اپنا نامہ عمل پڑھ، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ جو راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اتمام حجت کی خاطر کوئی رسول بھیج نہیں دیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو انبیاء کے ذریعہ سے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ اطاعت کی بجائے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تب اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے اور دیکھنے کی حیثیت سے کافی ہے۔ جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہو تو ہم جسے جتنا دینا چاہتے ہیں اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دوزخ قرار دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ اور راندہ ہوا داخل ہوگا، یعنی اسے تاپے گا۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے درآں حالانکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی۔ ہم ہر ایک کی امداد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے، اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے یہاں کس طرح بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت و درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی الہ یعنی معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ ملامت زدہ ہو کر
اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے مہر و مہربانی کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور کہو اے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھے پالا، یعنی میری پرورش کی۔ تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح اور نیک کردار ہوئے تو وہ توبہ و انابہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور دیکھو قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں ان لوگوں سے پہلو توحی کرنی پڑے اس انتظار میں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت یعنی کشائش آئے جس کے تم امیدوار ہو، تو ان سے نرم انداز میں بات کرو، اور دیکھو نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ تمہارا پروردگار جس کسی کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے بڑا باخبر ہے اور بڑا نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ اور زناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے یقیناً وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص نہ حق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دے دیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے احسن طریقہ کے، یہاں تک کہ وہ پختگی کے سن و سال یعنی جوانی تک پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اور جب ناپو تولو تو ناپ پوری رکھا کرو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اور زمین میں اکھڑتے ہوئے نہ چلو، کیونکہ تم اس طرح چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں میں سے ہر بری بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ سب باتیں حکمت اور دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ قرار نہ دو، ورنہ اس حال میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ تم ملامت زدہ اور راندہ بارگاہ ہوگے۔ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ اور بے شک ہم نے مطالب حقہ کو اس قرآن میں مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس تکرار نے ان کی نفرت میں اضافہ کیا ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے اور کہیں برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، بے شک وہ بڑا بردبار بڑا بخشنے والا ہے۔ اے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے پہم انکار کی وجہ سے گویا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے واحد و یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ غور سے کیا سنتے ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ ظالم سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
یا کوئی اور ایسی چیز جس کا دوبارہ پیدا ہونا تمہارے خیال میں بڑا مشکل ہو، بہرحال تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ یہ سن کر ضرور کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کر کے لائے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ بس وہ اپنے سر جھکا کر کہیں گے کہ کب ایسا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ شاید بالکل قریب ہو۔ وہی دن کہ جب خدا تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ لبیک کہو گے اور خیال کرو گے تم بہت تھوڑی مدت یعنی عالم برزخ میں رہے ہو۔ اے رسول، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کریں جو بہترین ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ اے رسول، ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہم نے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو، ذرا انہیں پکار کر دیکھو۔ وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قرب رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب میں مبتلا کر دیں۔ یہ بات کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور منکرین کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو ایک خاص اونٹنی دی جو کہ روشن نشانی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ نیز اس نے کہا بھلا مجھے بتا تو صحیح یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر کیوں افضل ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بےخونی کر ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا چل نکل جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلتا ہے اپنی پکار سے اس سے ورغلا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان تو دھوکے اور فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، اور کارسازی کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تمہیں خیریت سے خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں زمین کے اندر دنسا دے یا تم پر کوئی پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں پاؤ گے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں پہنچائے اور پھر تم پر طوفانی ہوا چلا کر تمہیں ناشکر پن کی پاداش میں غرق کر دے؟ پھر تم اس کی ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت اور بزرگی دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا یعنی سواریاں دیں، پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، اور انہیں اپنی مخلوقات پر جو بہت ہیں فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام یعنی پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا صحیفہ اعمال خوش پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور بڑا راہ گم کردہ ہوگا۔ اے رسول، یہ کافر اس بات میں کوشاں تھے اور اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو اس کتاب سے پھیر دیں
جو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے تاکہ آپ اس کے خلاف کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں، اور اس صورت میں وہ ضرور آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی یار و مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات میں بھی کوشاں تھے کہ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھیڑ دیں اور اس طرح آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود بھی آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ یہی ہمارا دستور رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا ہے، تو آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ نماز حضوری کا وقت ہے۔ اس وقت شب و روز کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصہ یعنی پچھلے پہر میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور کہیے اے میرے پروردگار، مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل کر اور نکال بھی سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسی قوت قرار دے جو مددگار ہو۔ اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو تھا ہی مٹنے والا۔ اور ہم تنزیل قرآن کے سلسلہ میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقہ پر عمل پیرا ہے، اب یہ تو تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ اے رسول، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی وکیل یعنی حمایتی بھی نہ پائیں، یعنی جو اسے واپس دلا سکے، مگر یہ آپ کے پروردگار کی خاص رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں اس جیسا قرآن لے آئیں تو جب بھی اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار عدل بدل کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے، اور انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ کام کر کے نہ دکھا دیں، مثلاً ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا پھر خدا اور فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا خالص سونے کا ایک گھر ہو، یا پھر آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ایک لکھی لکھائی کتاب اتار کر نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، میں پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا کیا ہوں؟ جب کبھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں انسان کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان و آرام سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ اپنی توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے حشر کے لیے ایک معیار
حیات مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس امر میں ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا بخیل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ میں تمہیں سحر زدہ یا ساحر خیال کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون تو دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کی ہیں، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک ہلاکت زدہ آدمی ہے۔ اس یعنی فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال باہر کرے، لیکن ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس واقعہ کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، بس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور سمیٹ لائیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو متفرق طور پر یعنی جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے موقع بے موقع بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب اسے ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام اچھے ہیں، اور نہ ہی اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو شریک بنایا ہے، اور نہ ہی درماندگی اور عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی کبریائی اور بڑائی کا بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی، بالکل سیدھی اور ہموار، تاکہ وہ مکذبین کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان اہل ایمان کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بارے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اے پیغمبر شاید آپ ان کے پیچھے اس رنج و افسوس میں اپنی جان دے دیں گے کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائے۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ کہف و رقیم یعنی غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہا، اے ہمارے پروردگار اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت کا سامان مہیا فرما، تو ہم نے غار میں کئی برسوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ٹھیک شمار کر سکتا ہے۔ اے رسول ہم آپ کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دل اس وقت اور مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ہم اس کے سوا اور کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم بالکل ناحق بات کے مرتکب ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور خدا اپنا لیے ہیں۔ یہ لوگ ان کی خدائی پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ پھر آپس میں کہنے لگے، اب جب کہ تم نے ان لوگوں سے اور ان کے ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں علیحدگی اختیار کر لی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلائے گا اور تمہارے اس کام کے لیے ساز و سامان مہیا کر دے گا۔ اور وہ غار اس طرح واقع ہوئی ہے کہ تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ ایک کشادہ جگہ پر سوئے ہوئے ہیں۔
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لیے کوئی یار و مددگار اور رہنما نہیں پاؤ گے۔ اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور تمہارے دل میں دہشت سما جائے، اور جس طرح اپنی قدرت سے سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ دوسرے نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ اچھا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو، وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاک و پاکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لائے، اور اسے چاہیے کہ ہوش و تدبر سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یقیناً اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر زبردستی تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لے جائیں گے، اور اس طرح تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ یعنی بستی والے لوگ ان یعنی اصحاب کہف کے معاملہ میں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر یعنی غار پر ایک یادگاری عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ہی ان کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جو لوگ ان کے معاملات پر غالب آئے تھے وہ بولے کہ ہم ان پر ایک مسجد یعنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ ان قریب کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہہ دیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازہ لگا رہے ہیں، اور کچھ کہہ دیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو ان کا علم ہے، سو ان کے بارے میں سوائے سرسری گفتگو کے لوگوں سے زیادہ بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ پوچھیں، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل اسے ضرور کروں گا، مگر یہ کہ خدا چاہے، یعنی اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کرو۔ اور جب بھی بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں، اور آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار ایسی بات کی مجھے رہنمائی کرے جو رشد و ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ لوگ غار میں رہے 9 برس، اوپر 300 سال۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کے لیے ہے، وہ کتنا بڑا دیکھنے والا اور کتنا بڑا سننے والا ہے۔ اللہ کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ اے رسول، آپ کے پروردگار کی طرف کتاب یعنی قرآن کے ذریعہ سے جو وحی کی گئی ہے اسے پڑھ سنائیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے رسول، جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، آپ ان کی ماہیت پر صبر کریں، اور دنیا کی زینت کے طلبگار ہوتے ہوئے ان کی طرف سے آپ کی آنکھیں نہ پھر جائیں۔ اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل چھوڑ رکھا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، اس کی اطاعت نہ کریں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا بری چیز ہے پینے کی، اور کیا بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ انہیں ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز ریشم کے باریک اور دبیز کپڑے پہنیں گے، اور وہ ان میں مسندوں پر گو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہے ان کا ثواب، اور کیا ہی اچھی ہے ان کی آرام گاہ۔ اے رسول، ان لوگوں کے سامنے ان 2 شخصوں کی مثال پیش کریں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور انہیں کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور ان کے درمیان کھیتی اگا دی تھی۔ یہ دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی،
اور ہم نے ان کے درمیان آبپاشی کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی، اور اس کے پاس اور تمول کا سامان تھا۔ یعنی ایک دن گھمنڈ میں آ کر اس نے اپنے غریب ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور نفری کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اور کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، اور اگر بالفرض میں کبھی اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو اس باغ سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تجھے اچھا خاصا مرد بنایا؟ لیکن رہا میرا پروردگار تو وہی اللہ ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے۔ اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں بھیج دے جس سے وہ چٹیل چکنا میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی اس طرح نیچے اتر جائے کہ تو کسی طرح بھی اسے حاصل نہ کر سکے۔ چاچے اس کے پھلوں کو گھیرے میں لے لیا گیا، یعنی ان پر آفت آ گئی تو اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر کفِ افسوس ملتا تھا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اے کاش میں نے کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ غالب اور مدد لینے کے قابل تھا۔ ثابت ہوا کہ ہر قسم کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا اور وہی بہترین انجام والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کے سامنے زندگانی دنیا کی ایک اور مثال پیش کریں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کی نباتات مل گئی، یعنی خوب پھلی پھولی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زیب و زینت ہیں، اور دراصل باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر ہیں۔ اور وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلا ہوا میدان ہے، اور ہم اس طرح سب لوگوں کو جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تمہارے پروردگار کے حضور صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا آخر تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ہاں البتہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی وعدہ گاہ مقرر نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا نامہ عمل ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا مگر سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ سب اپنے اپنے سامنے پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرتابی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست اور کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کیا ہے برا بدل۔ اور میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی اپنی خلقت کے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناؤں۔ اور وہ دن یاد رکھو جب وہ یعنی اللہ مشرکین سے فرمائے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے، چاچے وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ مقرر کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ اور جب مجرم لوگ دوزخ کی آگ دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی ہے تو ان کو ایمان لانے اور مغفرت طلب کرنے سے منع نہیں کیا، مگر اس چیز نے کہ اگلی قوموں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا عذاب
ان کے سامنے آئے، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ہتھیار سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے حق کو باطل کر دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز یعنی عذاب سے نہیں ڈرایا گیا تھا اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے مگر وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے ان گناہوں کو بھول جائے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ اس کو سنیں۔ یہ حق سے آراز کرنے کی سزا ہے، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس حالت میں کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے، اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں سے ان کے کیے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو جلدی ہی ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا دی گئی ہے، اس سے ادھر یعنی پہلے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جب ان کے باشندوں نے ظلم و زیادتی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچوں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر یوں ہی چلتے چلتے سال ہا سال گزار دوں گا۔ تو جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے دریا میں داخل ہونے کے لیے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا ہمارا صبح کا کھانا یعنی ناشتہ لاؤ، یقیناً ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانا پڑی ہے، یعنی ہم بہت تھک گئے ہیں۔ اس جوان نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس سستانے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا، اور اس نے عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، اور یعنی جسے ہم چاہتے تھے۔ چاچے وہ دونوں اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے، سو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ رشد و ہدایت کا وہ خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اور بھلا اس بات پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہارے علمی دائرہ سے باہر ہے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس کے بعد دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں، آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا جو بھول ہو گئی اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور اس معاملہ میں مجھ سے زیادہ سختی نہ کریں۔ چنانچہ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ نفس یعنی بے گناہ کو قصاص کے بغیر قتل کر دیا، یہ تو آپ نے سخت برا کام کیا ہے۔